Education, Yeah. current state of the education system for the students and for the اچھا teachers. سائنس سے چلتے ہیں. کیٹیگریز 4-5 ہیں جس کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے. بچے خدا را ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بچے اسکول سے نکال لیں. بس اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں. یو نو آئی ایم اے ویری ریسپانسبل مین. میک شیور یو انڈرسٹینڈ آئی ایم ناٹ بینگ ایموشنل ہیئر. میں نے آئی سیڈ ٹول یو ایموشنلٹی سے دوں, ریشنلٹی سے دوں, میجر کیٹیگریز. میں اب ریشنلٹی کیٹیگری میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میٹرکس کھلی ہے آپ کے سامنے. ریشنلٹی کے اندر سے کہاں سے؟ ریلیجن سے دوں, سائنس سے دوں, کلچر سے دوں, کہاں سے دوں؟ میں اب صرف سائنس میں آیا ہوں تاکہ نیوٹرل رہوں میں بالکل. یہ نہ سمجھے کوئی مولوی پرسپیکٹو ہے whatever. ایکچولی مولویوں کے بچوں کو میں پھر کہتا ہوں اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بے شک ڈال دو. You know what I'm saying? میں پھر کہتا ہوں کہ okay, let's harm then foul. اچھا اسکول نہیں بھیجتے ہیں, کیا ہوگا پھر؟ میجر 2-3 ابھی سائنس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک سائنس. سب سے پہلے آپ کا جنرل آئی کیو 12 اور 20 پوائنٹس کے بیچ میں پہلے 5 سال میں ڈراپ کر دے گا اسکول. ٹھیک ہے, اگلے 5 سال میں 8 سے 10 پوائنٹس اور ڈراپ کر دے گا. سو 21 پوائنٹس کا اوور آل ڈراپ آئے گا پکا. یور کڈ از ناٹ گونا بی ایبل ٹو کراس ایٹ بیسٹ. اگر وہ 120 رینج کے اوپر جینیٹکلی پیدا ہوا تھا کہ یہاں سے اسٹارٹ کرے گا اس کا بیس تھریشولڈ سے, تو 130 کر دے گا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے کلاس فیلوز اگر بہت ہی اچھے مل گئے اس کو, تو پیئر بہت ہی اچھے اور اچھے گھروں کے, مطلب اوپن پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں نا, تو اوپننیس کا کوشچن زیادہ ہوا اس کے پیئرز میں, تو پھر اس کا آئی کیو بڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں بڑھے گا, ورنہ ڈراپ ہوا ہی ہوا. اگر بائی ڈیزائن اس کے آئی کیو بڑھانے کی ٹیکنیک لگائی گئی تو یہ 160-170 کراس کر سکتا ہے. سوچیں کتنا بڑا ڈراپ ہے. آپ کو پتا ہے ایک کمپنی کے سی اور اس کے سیکورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے آئی کیو پہ, 2 پوائنٹ کا جنرلی آن ایوریج. سو بزنس کی بات کر رہا ہوں, تو بزنس کے اندر سو آپ کا 30 پوائنٹ کا بچہ ڈم کیا ہوا ہم نے, آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے, دور سے بھی کوئی مقابلہ. ہمارا فزکس کا, کیمسٹری کا, بایولوجی کا پروفیسر جو پیک ہو, ہمارا ڈاکٹر ہو, اور وہ والے کلچر سے پلا ہوا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نہیں, اس کی اور اس کی فزکس کی اپروچ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک ڈیلٹا رکھتی ہے. کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک اتنی بڑی تباہی ہے. اس لیے تو ہم اسلام پہ کینسر کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہٹ ہوئے جا کے ہم مسلمان, کیونکہ ہم ڈسٹرکٹیو لیول تک اپنا آئی کیو ڈراپ کر چکے ہیں. بٹ واٹس دا الٹرنیٹو اپروچ کہ پھر کیا کریں؟ بچوں کو اسکول سے نکال دیا, پیرنٹس تو آلریڈی جو ہیں ابا صبح چلے جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں آفس سے, اماں گھر کے کاموں میں رہتی ہے, تو بچے کا کیا ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں اتنے لاکھوں لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو میں ہوم اسکولنگ کانسیپٹ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ بائی ہوم اسکولنگ یو مینس کہ پیرنٹس کو خود نہیں کرنا, دے ہیو ٹو ہائر دا ایکسپرٹس. پیرنٹس کس قابل ہوتے تو کیا بات, کیا پھر اسکول کی ضرورت نہیں. ہاں اسکول میں خدا رہا امی آپ نہ بنا دینا, آپ نہ پڑھا دینا. خود میتھ سکھا رہی ہوتی, فزکس سکھا رہی ہوتی, بیٹا یہ یاد کرو, میں تم سے یہ پیراگراف رات کو سنوں گی. نہیں, ہوم اسکول میں پیسہ کم لگتا ہے مگر لگنا چاہیے, کیونکہ یو نیڈ ٹو گیٹ. اب تو خیر کورونا کی وجہ سے اتنا فائدہ ہو گیا, اب ہر ایک کو کانسیپچولائزیشن ہو گئی کہ ہاں ہوم اسکولنگ تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اسکولوں نے بھی ہوم اسکولنگ کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, بچے اگر سارا دن ویسے بھی گھر میں ہوتے ہیں, نہیں, یہ کیوں اسیوم کری جانے, پوچھیں نا مجھ سے, سارا دن گھر پہ نہیں رہنا آپ نے. نہیں, کیا ہوتا ہے ہوم اسکولنگ میں؟ ہوم اسکولنگ میں آپ نے, اچھا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آسان سا ہے, برین اٹ سیلف بتائے گا. سائنس بتا رہا ہوں, کسی بندے کو اعتراض ہو نا, ساحل میاں آپ نے کوئی میٹرکس بنا لی, آپ شرلاک ہومز کھیلتے رہتے ہیں, ہمیں آپ نے جج کر دیا. سن لیں, سائنس ہے, سائنس بتا رہا ہوں. انسان کا جو دماغ ہے نا, دماغ انسان کا وہ یونیفارملی بیہیو کرتا ہے اکراس آل اسپیکٹرم, اکراس آل کلچر, اکراس آل ڈائٹ پلانس, اکراس آل ڈائٹ پلانس بھی. اس کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کے دماغ کے اندر, چاہے وہ برازیل میں ہو, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا, ایک دن کے اندر, چلو جینڈر وائز تھوڑا سا ڈفرینشیل آئے گا, وہ کبھی کسی اور دن بتا دوں گا. ایک دن کا بچہ 18 سال کا لڑکا لڑکی جس اسٹیجز سے گزرے گا برین کا, وہ برین کی اسٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے اور کتنا پڑھانا ہے. اوکے, اب ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں جس کو سائیکالوجی لیول 3 سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے پکڑ لیا, وہ ہے اگلا صلاح الدین ایوبی. ہی از گونا لیڈ انٹلیکچولی اینڈ ہی از گونا گین پولیٹیکلی. یہ آپ اپنے بچوں کو تیاری کروائیں. اب میں خالی سائیکالوجی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس وقت بات کو زور کر رہا تھا, کہیں اور چلی گئی بات, اس کی آؤٹ پٹ بتائیے آپ کو میں نے. سو
1 to 3 मेजर रिफॉर्म्स होती हैं ब्रेन की, 1 to 3 के अंदर। 3 to 7 के अंदर 2 रिफॉर्म्स होती हैं, 7 to 11 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है, 11 to 40 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है। रेफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन, द हार्डवेयर के लोब्स अलग अलग बनते हैं। हमें पता है उन लोब्स का काम क्या है, नॉट ऑल ऑफ इट बट oh my God, so much of it that we know। लैंग्वेजेस पहले सिखानी है, मैथमेटिक्स नंबर 2 पे आएंगी, नेचुरल साइंसेज नंबर 3 पे आएंगी, सोशल साइंसेज नंबर 4 पे आएंगी। थियोलॉजी को आप नेचुरल साइंसेज के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएंगे और सोशल साइंसेज में आपको उसको हार्डनेस और ट्रांजिट करवाएंगे। थियोलॉजी कुरान को, हदीस को, सीरा को, ठीक है। सो अरबी पहले सिखाएंगे, सीरा बाद में सिखाएंगे, समझिए बात। और कुरान उसके भी बाद सिखाएंगे, कुरान उसके भी बाद, पहले सीरा फिर कुरान, पहले कुरान पहले सीरा नहीं, पहले सीरा फिर कुरान। And normally these home schooling जो है एक ग्रुप सेटिंग में वर्कआउट करती हैं कि देर या बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कुछ सब्जेक्ट्स ग्रुप्स के अलावा सीख नहीं सकेंगे आप, और कुछ सब्जेक्ट ग्रुप में आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे। But then what about the teachers who are coming and teaching these kids? 1-on-1 कुछ सब्जेक्ट्स कुछ स्टेजेस में हमने स्प्लिट कर दिया हुआ है। कुछ स्टेजेस में हम आइसोलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रुप में सिखा सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन क्योंकि वो काम करवाना पड़ता है, किनेस्थेटिक लर्निंग होती है उसमें। आप काम करेंगे तो समझ आएगी वो वाला, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ग्रुप का क्या ताल्लुक है। ग्रुप में फिर करता क्या है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको। कुछ ऐसी चीजें जिसमें ग्रुप चाहिए आपको, उसको हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं। एक दूसरे से देख के सीखता हूँ मैं, कैसे तेरे साथ ये वाक्य हुआ, मेरे साथ तो ये वाक्य नहीं हुआ, सो वी लर्न। ग्रुप का फायदा होता है वो, उसमें आप आइसोलेशन में नहीं सिखाएंगे। हर मैथमेटिक्स में भी ये स्टेज आएगी, कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं। और किनेस्थेटिक फ्लैग्स बोले इनको, किनेस्थेटिक फ्लैग आ गया मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मुझे ग्रुप के साथ चलो अप्लाई करके सबके सब देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखा डेटा किस किस के कैसा कैसा आया, रिजल्ट्स कैसे हैं। कुछ में आप कभी भी नहीं आएंगे ग्रुप में। सो सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है। आप लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ना बनाइएगा। आप ग्रुप में सिखा दें तब भी खैर है, आप सोलो में सिखा रहे हैं तब भी खैर है, मगर खुदा का वास्ता है उस मॉडल पे ना सिखाएं जिस मॉडल पे स्कूल सिखा रहे हैं, उस तरीके से ना सिखाएं जिस तरीके से स्कूल सिखा रहे हैं, उन किताबों से ना सिखाएं जिन किताबों से स्कूल सिखा रहे हैं। वो 2 साल की किताब है जब 12 साल तक खींची हुई उन्होंने पैसे लेने के लिए। और ये जो टीचर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के पढ़ाने वाले, आर दे द सेम टीचर्स हु आर टीचिंग एट स्कूल या दे आर लाइक, वो मैं इसकी रैली देता हूं कि वो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं जिन्होंने बताया था कि मुझे हेपेटाइटिस ऐसे हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा हेपेटाइटिस तुम्हें कैसे लगानी है। तो फिर ये होम स्कूलिंग के लिए जो स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड एक्सपर्ट टीचर्स, और मार भी पड़ेगी, ऐसे क्यों हेपेटाइटिस नहीं लगवाई तुमने अपने आप को। How to find these expert teachers for homeschooling? Like, You don't need to find expert teachers for homeschooling. You need to find expert teachers for the subject. समझ आई? होम स्कूलिंग उसका डिसीजन नहीं है, वो तो आपका डिसीजन है। टेक्निक तो आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है। आप अम्मी हैं या अब्बू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपका है। यू आर द वार्डन ऑफ द डॉर्मेटरी नाउ, क्या कहते हैं, हॉस्टल। ओके, आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, आप उनको बस, आपका टीचर ऑनलाइन आता है या फिजिकली आता है, डजंट मैटर, आप ऑनलाइन भी सिखा दें। दुनिया का हर टीचर अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके अपने बच्चे भी होम स्कूलिंग शुरू से। बट हाउ डिड यू मैनेज दैट? आई एक्सपेरिमेंटेड। उस वक्त तो मैंने स्कूल भी नहीं खोला था ना, अब तो मेरे पास स्कूल है ना। आई हैव एन ऑनलाइन स्कूल वेयर आई एक्चुअली टीच। ऑनलाइन स्कूल। So students come online through Zoom and they join. And you have subject matter experts. And you also teach them. I teach them language and STEM fields. STEM. So when people are coming to, kids are coming to your school. And Sira, of course. How old are they? Like, अगर कोई language के लिए, अगर आपके स्कूल में कम से कम उम्र वाला बच्चा कितना आ सकता है, मेल फीमेल, क्या उम्र? मतलब 7th से कम तो आपको चक्कर ही नहीं है कि आप STEM फील्ड में डालें। उससे पहले लैंग्वेज में डालेंगे। 3 ईयर का बच्चा भी लैंग्वेज सीख रहा है मेरे पास। लैंग्वेज की तो उम्र ही वही है ना। 7 से पहले ब्रेन खुद लैंग्वेज मांग रहा है आपका। मैं आपको एक मौजज़ा बताऊं जो साइंस अभी तक बता नहीं सकी है, और बहुत तफसील में गई है साइंस। दूर बैठ के नहीं, स्पेक्टेटरशिप में देखी उन्होंने। दे वेंट इनटू एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। देयर इज नो वे टू नो कि बेसल गैंग्लिया में या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर लैंग्वेज मैनिफेस्ट कैसे करिए। इतना बड़ा थिक एल्गोरिथम ऑफ ग्रामर एक बच्चे को बगैर किसी ट्यूशन के, थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, थ्रू ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन ओनली, याद रखिएगा, ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ब्लाइंड किड्स ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज द सेम स्पीड, if not better, same speed. So auditory observation के थ्रू एक बच्चा 100% करेक्ट एल्गोरिथमिक ग्रामर बोलता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो कि लैंग्वेज की ग्रामर होती है ना,
آپ سیکھ کے دکھائیں اسپینش, لگ پتہ جائے گا گرامر. ٹھیک ہے, اسپینش از ون آف دا ایزیسٹ تھنگ نا. But for people in our age, it would be difficult to now learn a language. Yeah, but it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But Spanish, rather easy. Chinese, toughest. Yes. Okay. And so on and so forth. اب صرف گرامر کے الگوریتم کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی ٹونیلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایکسپریشن, فریز اور آگے کے لیولس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کی بھی 5 لیولز ہوتے ہیں نا لینگویج کی بھی, اور لیول 1 پہ گرامر ہوتی ہے. سو آپ اگر گرامر بھی اتنی ڈرانی چیز, اور بچے 2 سال کے بچے کو ڈر نہیں لگ رہا ہے ایکچولی, ایسے کروز کنٹرول سے گزرا. تو آپ برین کو سمجھیں, اللہ نے ہر سبجیکٹ کی طاقت دی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر سبجیکٹ راکٹ سائنس اور وہ بڑی مشکل نہیں. برین کے اگر ٹائم کے اوپر صحیح ٹائم پہ صحیح سبجیکٹ انسٹال کریں گے وہ آئے گا. What is the right age for any kid to go through this homeschooling process? Like any recommended age? کیونکہ میرے خیال میں نہیں کسی بھی ایج میں. اب واپس اس وقت ہم ریٹریٹ کروائیں گے نا, مگر آپ 12 سال کا بچہ 14 سال, میں 7th ایئر سے پہلے تو 7 سال سے پہلے آپ فارمل ایجوکیٹو ٹریننگ نہیں دیں گے اس کو. آپ صرف لینگویج سکھائیں گے اس کو. برین خود کہہ رہا مجھے, میرا برین کا ایک خاص حصہ بنا ہی نہیں ہوا, جو کہ 11ویں سال میں سوشل سائنسز کا حصہ ہی ہے. سو یو مین کہ جو کہ ایون جو کہ اچھے اسکولس ہیں پاکستان کے, جو برانڈ نیمز ہیں, when they are teaching like in nursery, pre nursery and KG نا, وہ shapes سکھا رہے ہوتے ہیں, A B C اور A for apple. Do you think it should not be taught at that age? Well, not that way anyway, and not in that group anyway, and not the way they are actually teaching, not at the time of the day that they're teaching in, not at the kind of cost that they're teaching in. There's so many things wrong with that school system. But the question is, brain age, brain خود بتائے گا کہ مجھے کون سا سبجیکٹ چاہیے. اب میتھمیٹکس, برین خود بتا رہا ہے ہمیں میتھمیٹکس کا. الگوریتھمس کے لیے برین خود ہارڈ ویئر بناتا ہے اور پھر ہارڈ ویئر بڑھاتا بھی ہے. آپ نے اس ٹائم پہ میتھمیٹکس کی انٹینسیو ٹریننگ نہ کرائی, آپ کا ہارڈ ویئر چھوٹا رہے گا, ہینس آئی کیو ڈراپ ہو جائے گا. آئی کیو ڈراپ کرنے کے پیچھے پاؤنڈس کی کمی ہوتی ہے نا, پاؤنڈ زیادہ آئی کیو زیادہ. پاؤنڈز آر دا یونٹس آف دا برین. ایزی لینگویج میں بتا رہا ہوں. اوکے, آپ کی جو نیورونل فائبر کیپیبلٹی ٹو گرو ہے وہ خاص لمٹ کی ہے نا ساری. وہ 13ویں سال کے بعد نہیں اتنے گرو کرتا. آپ نے 13ویں سال سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے بس, ورنہ بچہ ڈمپ کر دیا آپ نے. آپ وہی تو کہہ رہا ہوں سائنس, میں ایموشنل نہیں ہو رہا ہوں ادھر. آئی ایم ٹاکنگ آل سائنس ہیئر. یو وانٹ ٹو ریز آئی کیو, آئی گیو یو سم ٹپس اینڈ ٹیکنیکس جس میں آپ کا بچے کا آئی کیو 10 یا 20, چلیں 10 تو بڑھا دیں گے پوائنٹس آپ انڈیکس پہ. اسی کرنٹ 2 نمبر اسکولوں میں اندر ہی. اور اگر آپ نے 20 پوائنٹس انڈیکس میں آئی کیو بڑھانا ہے, 120 والے کو 150 کراس کرا دینا ہے, یو کریٹنگ جینیسز, یو کریٹنگ, احسان کر رہے ہیں آپ انسانوں کے اوپر. اگر آپ ہائی آئی کیو کے بچے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ رہے ہیں آپ کہ ہاں سنبھالو آپ, یہ علم کی بھی لیول 3 تک پہنچیں گے جلدی. آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے نا لیول 2 اور لیول 3 میں, اور کیا فرق ہوتا ہے؟ لیول 1 اور 2 میں آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے, لیول 0 اور 1 میں آئی کیو کا مسئلہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. لیول 0 اور 1 میں ایروگنس, یہ سوشل ایولز ہوتے ہیں, مجھے آتا ہے خود ہی. سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے جو 0 سے 1 پہ آپ سفر نہیں کر سک رہے ہوتے. کوئی ٹیلنٹ نہیں چاہیے ہوتا لیول 1 کے لیے, کوئی اسکل نہیں چاہیے ہوتی, کوئی آئی کیو نہیں چاہیے ہوتا. لیول 1 کے لیے صرف کتاب چاہیے ہوتی ہے اور آپ چاہیے ہوتے. انٹرسٹنگ. لیول 2 کے لیے ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, سوری اس کے لیے آئی کیو چاہیے. لیول 3 کے لیے تو 100% جینیس چاہیے نا. So if somebody is interested to put their kids in your schooling system, homeschooling system, how can they do it? Source www.sourcecode.academy. So that's it. .com वाली वेबसाइट नहीं मेरी, sourcecode.academy. Thank you very much, Sahil bhai.